سر شام صحن میں کرسی پر بیٹھے سامنے بیرونی دیوار کے ساتھ بنی کیاری پر نگاہیں جمائے وہ سوچوں میں محو تھی کہ امان اللہ کمرے سے نکلا۔ اس کی انجانے میں نظر کلثوم پر پڑی تو وہ ٹکی رہ گئی تھیں۔ غروب آفتاب کی بنفشی شعاؤں نے پورے صحن کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ بنفشی شعاؤں کا کلثوم کے چہرے پر رقص اس کی دودیا ماہل رنگت کو عجب سے انداز میں دہکائے ہوئے تھا۔ نارنجی اور گلابی رنگ کے امتزاج نے اس کے حسن کو دو آتشہ کیا ہوا تھا۔ کلثوم نے ایک گہری سانس ہونٹوں سے خارج کی تو جیسے وہ بھی اپنے ہوش میں واپس آ گیا۔ کسی وجود کی موجودگی کے احساس نے کلثوم کو اس کی جانب متوجہ کیا۔ کچھ چاہیے تھا؟ چائے کی طلب ہو رہی تھی، اس لیے اٹھ کر باہر چلا آیا۔ بزنس دوبارہ اسٹیبلش کرنے کی پلاننگ کر رہا ہوں۔ بیٹھو، میں چائے بنا دیتی ہوں۔ نہیں، ابھی رہنے دیں، تھوڑی دیر میں پیوں گا۔ وہ اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا۔ موسم خاصا خوشگوار ہو رہا ہے، میں کرسی لا دوں؟ نہیں، میں لے آتا ہوں، آپ بیٹھیں۔ وہ نرمی سے جواب دیتے وہاں سے ہٹا، اندر کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد باہر نکلا تو اس نے دونوں ہاتھوں سے کرسی پکڑی ہوئی تھی۔ وہ کلثوم سے کچھ فاصلے پر رکھ کر بیٹھ گیا۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ کوئی خاص نہیں، نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ بولی۔ جانتا ہوں کہ آپ کی نظر میں اتنا قابل اعتبار نہیں ہوں کہ آپ کے دل کی بات جان سکوں۔ ایسی بات نہیں ہے امان اللہ۔ کلثوم نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تھے، لیکن امان اللہ نے جیسے اس کی سنی انسنی کر دی۔ آپ کو لگتا ہے میں عورت کی عزت کرنا نہیں جانتا؟ ایک حد تک کہوں تو ٹھیک ہے، مانتا ہوں کہ ایسا ہوگا، لیکن اگر وہ عورت میری بیوی ہو تو اتنی عزت کرتا ہوں آپ کی کہ شوہر نہ صحیح دوست ہونے کے ناطے آپ مجھے قابل بھروسہ سمجھ سکتی ہیں۔ کلثوم کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا، اس کے پاس سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ آپ کو کچھ اچھا نہیں لگا نا میری بات سن کے؟ ایک غیرت مند شوہر برداشت کرے گا کہ اس کی بیوی اپنے دوست کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرے؟ شکریہ اس عنایت کے لیے۔ اس کی بات پر نہ سمجھی کی کیفیت میں کلثوم نے اسے دیکھا۔ وہ اس وقت کرسی سے ٹیک لگائے، کونیاں کرسی کی ہتھی پر رکھے ہتھیلیاں ملائے بیٹھا تھا۔ آپ نے دوست نہ صحیح شوہر تو مانا؟ اس کی ذو معنی بات کے جواب میں وہ گڑبڑائی۔ چند لمحے لگے تھے اسے اپنی کیفیت پر قابو پانے کو۔ بہت دیر کی خاموشی کے بعد وہ بولی تھی۔ اپنے دل کی بات اس نے امان اللہ سے دوست کی حیثیت سے شیئر کی تھی۔ یہ انسان بھی اس دنیا کی عجیب سی مخلوق ہے، ساری زندگی ایک دوسرے کے سہارے کی تلاش میں ایک گھر سے دوسرے گھر کا سفر طے کرتے رہتے ہیں۔ دوستی کی بنیاد در حقیقت بہت دنوں سے ہو چکی تھی، دوستی مزید گہری ہوئی تھی۔ اس آنگن میں کبھی انکل اماں بھی رہا کرتے تھے، ابھی سوچوں تو کل کی بات لگتی ہے، انگلیوں کی پوروں پر گننے بیٹھوں تو ماضی۔ یہ پودے سائمہ نے لگائے تھے، اپنی شادی پر ان کی ذمہ داری میرے اوپر ڈال گئی اور آج خود 2 بچوں کی ماں ہے۔ دوستی وقت گزرنے کے ساتھ میں اپنے رنگ مزید گہرے کر رہی تھی۔ زندگی کا سفر بہت تیزی سے طے ہوتا ہے۔ ماضی کی سوچ نے امان اللہ کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ نیک بیوی زندگی کی نعمت سے کم نہیں ہوتی۔ امان اللہ کی سوچ دوستی سے کہیں آگے کے مرحلے پر نکلنے کو تیار تھی۔ امان اللہ اس سے ڈھونڈتا باہر نکلا تو وہ اسے صحن سے اوپر جاتی سیڑھیوں پر بیٹھی نظر آئی۔ آپ یہاں کیسے رہیں گی؟ وہ اس کے قریب چلا آیا، سیڑھیوں کے کنارے پر لگے لوہے کے جنگلے پر بازو رکھ کر اس کی جانب دیکھتا ہوا بولا، میں یہاں ویسے ہی جیسے پہلے رہتی تھی۔ پہلے کی بات اور تھی۔ ہاں، اماں بھی تھیں تو ان کے ساتھ وقت اچھا گزر جاتا تھا۔ وہ بیمار ہوئیں، فالج کے اٹیک کی وجہ سے زیادہ چل پھر نہیں سکتی تھیں، اس کے باوجود ان کی موجودگی کا احساس ہی بہت تھا۔ جس سیڑھی پر وہ بیٹھی ہوئی تھی اس پر اس کی فراک پھیلی ہوئی تھی اور اس سے نچلی سیڑھی جس پر وہ پیر رکھے بیٹھی تھی وہ بھی فراک سے ڈھکی ہوئی تھی۔ وہ فراک ہاتھ سے سمیٹتی ہوئی بولی، میں آپ کو تنہا اس گھر میں نہیں چھوڑ سکتا۔ نیلی جینس کے اوپر پہنی کیمل کلر کی دھاری دار شرٹ کے بازو کونیوں سے ذرا آگے تک موڑے وہ ہمیشہ کی طرح اسے وجیح اور سمارٹ لگ رہا تھا۔
میں بچی نہیں ہوں جو اکیلی نہ رہ سکوں۔ وہ اس پر زیادہ دیر تک نگاہیں نہیں جما سکی تھی، سو نگاہیں چراتے ہوئے وہ سر دوبارہ سے گھٹنوں پر جھکا گئی۔ آپ بچی نہیں ہے، یہی وجہ بہت ہے آپ کو اکیلا نہ چھوڑنے کی۔ امان اللہ کی بات میں کچھ ایسا تھا کہ کلثوم بہت دیر تک جواب میں کچھ بولنے کے قابل نہ رہی۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ اب اس نے گھٹنوں کے گرد بازوں کا حلقہ بنائے صحن میں کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں جمائے ہوئے کہا، میں نے ایسا بھی نہیں کہا، اس حقیقت کو جانتے ہوئے بھی کہ آپ کا میرے ساتھ امان ولا چلنا ہی بہتر ہے۔ وہ گڑبڑائی تھی۔ امان اللہ کی بات نے اس کا سانس جیسے لمحے بھر کو سینے میں اٹکایا۔ من نہیں مانتا، ابھی میں اس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں۔ بہت دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی تھی۔ وہ گھڑی آ ہی گئی جس سے وہ بہت دنوں سے نظریں چرا رہی تھی۔ میں آپ کو اس بات کے لیے مجبور نہیں کروں گا۔ جواب میں کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ کلثوم کو لگا تھا وہ جیسے کسی بات کے آغاز کے لیے تمہید باندھ رہا ہو۔ اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا، لیکن اس کے وجود کا ایک ایک انگ اس کی آواز سننے کو بےتاب تھا۔ وہ جو کچھ کہنا چاہ رہا تھا وہ جلد از جلد ایک بھی لمحہ ضائع کیے بنا سننا چاہتی تھی۔ میں خود بزی ہوں۔ فرزانہ سے ڈائیورس کے بعد مجھے بزنس میں کافی لاس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس نے میرے شیئرز پر انویسٹمنٹ کی تھی۔ لاس ریکوری اتنی آسان نہیں ہے۔ مجھے کافی ممالک میں بزنس ڈیل کے سلسلے میں جانا پڑ رہا ہے۔ تقریباً 2 ماہ کا وزٹ تو بن ہی جائے گا۔ بزنس کو دوبارہ سے اسٹیبلش تو کرنا ہے نا۔ مغرب کا وقت تھا، موسم خاصا خوشگوار ہو رہا تھا۔ امان اللہ نے گہری نگاہ سیڑھیوں پر سر جھکائے کلثوم پر ڈالی تھی۔ اماں بھی کی وفات کا اس نے خاصا اثر لیا تھا۔ دنوں میں وہ کمزور ہو گئی تھی۔ 2 ماہ؟ امان اللہ کے جواب نے اسے حیرت میں ڈالا۔ وہ قدرے سر اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ میرے ہسپتال ایڈمٹ ہونے پر امداد صاحب بھی فوراً وزٹ پر گئے تھے۔ اسی دوران میں سمیر واپس آیا تھا اور ہمارے کمپنی کے ایک پروجیکٹ میں اس نے انویسٹمنٹ کی تھی۔ فرزانہ نے مجھ سے پوچھے بنا ہی 50 لاکھ کے 2 چیک سائن کر دیے تھے۔ ہیوی اماؤنٹ۔ مصیبت آنی ہو تو پوچھ کے تھوڑا آتی ہے۔ کمپنی تو تمہارے نام سے رجسٹرڈ ہے تو چیکس پر بھی تو تمہارے سگنیچر ہی ہوں گے۔ میں نے 4 چیکس امداد صاحب کو دیے تھے جب میں ہسپتال میں ہی تھا کہ ضرورت پڑنے پر انہیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اور بزنس اسی طرح چلتا رہے۔ بس اسی نیت سے دیے تھے انہیں وہ چیکس۔ 4 سائن چیکس۔ ایک دوسرا جھٹکا حیرت کا لگا تھا کلثوم کو۔ امداد صاحب پر میں ٹرسٹ کرتا تھا، بلکہ سچ بات کہوں تو ابھی بھی آنکھیں بند کر کے بزنس کے سلسلے میں ان پر ٹرسٹ کر سکتا ہوں۔ پروفیشنل بزنس مین ہے، بزنس ڈیلنگ میں اعتبار کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ شاید اسی لیے ان کی کمپنی کا ایک نام ہے۔ امان اللہ بولنے پر آیا تو بولتا چلا گیا۔ اس نے جیسے کلثوم کی حیرت کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا تھا۔ تو فرزانہ کے ہاتھ کیسے لگے وہ چیکس؟ اس کی بات غور سے سنتے ہوئے کلثوم کے ذہن میں سوال ابھرا۔ امداد صاحب کو اسی دوران اپنے بزنس کی ڈیل کے سلسلے میں ترکی جانا پڑا۔ وہ 2 چیکس فرزانہ کے حوالے کر گئے تھے۔ مختصر مگر جامع الفاظ میں امان اللہ نے اس کی بات کا جواب دیا۔ اوہ اچھا، میں سوچ رہی تھی کہ تم اور فرزانہ کے جوائنٹ اکاؤنٹ سے وہ ٹرانزیکشن ہوئی ہوگی۔ نہیں، میں نے اسے زندگی میں شامل ضرور کیا تھا۔ اب کبھی تمام حالات کو سوچتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ میں کبھی اس پر اعتبار کر ہی نہیں پایا۔ ہنسی آتی ہے اپنی کم عقلی پر۔ ایسے کیوں سوچتے ہو؟ کلثوم کا لہجہ نرم تھا۔ ان تمام حالات میں ایسے نہ سوچوں تو کیسے سوچوں؟ رب نے بھٹکا کر صحیح راستہ تو دکھا دیا، اس پر کم عقلی کا پچھتاوا کیوں؟ پہلے بچپن امیروں کی بڑی بڑی گاڑیوں کو دیکھتے، ان کی آسائشوں کو گنتے گزار دیا، اور اب باقی کی زندگی اپنی جوانی کے فیصلے پر پچھتانے میں گزر جائے گی۔ انسان کو زندگی کی ٹھوکریں چند پلوں میں وہ سب کچھ سکھا جاتی ہیں جو اسے ساری زندگی جینا سکھا دیتے ہیں۔ مجھے بھری جوانی میں بوڑھا کلوانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ یکدم ہی کلثوم کی مزاح کی رگ پھڑک اٹھی۔ ارے میں نے آپ کو تھوڑی بولا ہے، آپ تو دکھنے میں چھوٹی سی لگتی ہیں۔
بے دھیانی میں امان اللہ کے لبوں سے نکلا، لیکن کلثوم کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ امان اللہ کو بھی جلد بازی میں کہے اپنے الفاظ کے ذومعنی گہرائی کا احساس ہوا۔ بہت دیر دونوں کے مابین خاموشی نے ڈیرا جمائے رکھا۔ کلثوم، میں سوچ رہا تھا کہ آپ اپنی سٹڈیز دوبارہ کیوں نہیں سٹارٹ کرتی؟ امان اللہ کے ذہن میں کلثوم کو لے کر بہت دن سے تجویز چل رہی تھی۔ کلثوم میکانکی انداز میں نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، میں آپ کو فورس نہیں کروں گا، لیکن سٹڈیز کمپلیٹ کر کے اگر آپ میرے ساتھ بزنس میں ہیلپ کرنا چاہیں تو میں آپ کو روکوں گا بھی نہیں۔ وہ زندگی کے تجربات کی بھٹی میں سے نکلا تھا، کندن خالص سونے جیسا۔ اماں بھی نے پہلے بھی پڑھائی شروع کروائی تھی، ان کے فالج کی وجہ سے میرا لاسٹ سیمسٹر رہ گیا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے بولا تھا، جب تم ہسپتال میں ایڈمٹ تھے انہی دنوں میرا سیکنڈ لاسٹ سیمسٹر ختم ہوا تھا۔ دوبارہ سے سٹارٹ کریں، یونی جوائن کر کے آپ ہاسٹل شفٹ ہو سکتی ہیں۔ ان تمام حالات میں آپ میرے ساتھ امان ولا بھی نہیں جانا چاہتی تو یہ بہتر آپشن ہے۔ یہاں گھر کون رہے گا؟ لاک کر دیتے ہیں، ہفتے 2 ہفتے کے بعد کھلوا کر صفائی کروا دیا کریں گے، یا آپ آ جایا کرنا۔ اگر میں آؤٹ آف کنٹری نہ ہوا تو میں آپ کے ساتھ آ جایا کروں گا۔ میں اس گھر کو کیسے لاک کر دوں؟ ایک نہ ایک دن تو ایسا کرنا ہی ہے۔ اماں بھی کی یادیں ہیں اس گھر سے جڑی۔ کلثوم، گھر انسانوں سے بستے ہیں، ان کی یادوں سے نہیں۔ آپ تو مجھے ہمیشہ سے حقیقت کی دنیا میں جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ بس ایسے ہی دل بوجھل ہو گیا۔ گہری سانس لیے وہ صاف گوئی سے بولی۔ امان اللہ کو اس لمحے وہ بہت افسردہ لگی۔ کسی کو یاد کر کے رونا الگ بات ہے، لیکن اس کی یاد کو غم بنا کر جان سے لگا لینا تو دانش مندی نہیں ہے۔ بہت سمجھداری کی باتیں کرنے لگے ہو۔ وہ شرارتی انداز میں مسکرائی تھی۔ بہت دیر تک امان اللہ اس کے چہرے سے نگاہیں نہ ہٹا سکا۔ زندگی کی ٹھوکریں سمجھداری سکھا دیتی ہیں۔ کلثوم جواب میں خاموش رہی۔ میں نے آپ کو دونوں آپشن دیے ہیں، امان ولا یا ہاسٹل، ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے۔ بہت لمحے گزرنے کے بعد امان اللہ نے بات کا سلسلہ وہیں سے جوڑا جہاں ٹوٹا تھا۔ میں اگر اسی گھر میں رہنا چاہوں تو؟ سوالیہ انداز میں اس نے نگاہیں امان اللہ کے چہرے پر ٹکائیں۔ میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ آپ کے میرے بیچ جو رشتہ ہے اس کے ناطے اتنا تو حق رکھتا ہوں کہ آپ کی حفاظت کا جو ذمہ لیا ہے اس کے لیے بہتر سوچ سکوں۔ امان اللہ لچک سے پاک 2 ٹوک لہجے میں بولا۔ کلثوم، لوگ خاصے نیرو مائنڈڈ ہیں۔ ایڈوانس ٹیکنالوجی اور میڈیا نے لوگوں کی سوچ کو قدرے بدلا ہے، لیکن ابھی بھی یہ جو آزاد خیالی کی باتیں کرتے ہیں نا، صرف باتوں کی حد تک ہیں۔ جہاں پر ڈیلنگ کی بات ہو تو عورت کے حوالے سے ابھی بھی خاصے نیرو مائنڈڈ ہیں۔ میں خود مرد ہوں، ان کی ذہنیت جانتا ہوں۔ اکیلی عورت اس پاکستانی معاشرے میں رہ تو لیتی ہے، لیکن خاصا تنگ کرتے ہیں۔ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی سمجھدار ہو گئے ہو۔ کلثوم کے لہجے میں بشاشت تھی۔ ڈونٹ وری، میری اس سمجھداری سے آپ کی سمجھداری کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ امان اللہ خوش دلی سے ہنس دیا۔ جواب میں وہ بھی مسکرا دی تھی۔ میرے خواب بستی ہے جمال میں، آج بھی اسی خواب میں میرا وجود ہے حصار میں۔ آج بھی اسی خواب میں میری روح بھٹکتی پھرتی ہے۔ یوں بھی تو میری خواب بستی لوگ کہتے ہیں اجڑ گئی، مگر آج بھی اسی آس میں دل میرا ہے الجھا ہوا۔ کوئی آئے شہر یاراں سے میرے خواب بستی ہے جمال میں، مجھ سے چھین لے میری ردائے غم، مجھے لے چلے میرے شہر خواب۔ وہ شہر خواب جس میں ہے میرا آشیاں، جس کے ہر در پر ہے پہرا خوشی، جس کے در و دیوار میں ہے محبت رچی، جس کے ہر چراغ میں ہے امید کی لو۔ وہی خواب میری روح ہے، وہی وجود میرا حصار ہے۔